الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اور جب تمہیں بلایا جاتا ہے نماز کے لیے آذان کے ذریعے اتخذوها ہزوا تو اس کو مذاق بناتے ہیں ولعبا اور کھیل کود سمجھ لیتے ہیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کبریائیاں اسی کی لائق ہے بزرگیاں اسی کی لائق ہے کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر آذان ہمارے اسلام کا ایک شاعر ہے اور آذان اللہ رب الجلال نے عجیب طریقے سے مقرر کی مدینہ شریف کے اندر جب بعد جماعت نماز شروع ہوئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر کے مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے کہ کیا طریقہ کار ہو کہ ہم ایک دوسرے کو اطلاع کر دیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. اب 5 وقت کی نمازیں آسمان سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. اللہ کا حکم تھا کہ 5 وقت تو میں نے جمع ہونا ہے اور اجتماعی طور پہ تو میں نماز ادا کرنی با جماعت. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ دو بھائی کس طریقے سے ہم جو ہیں وہ جمع ہوا کریں. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آگ جلا دیا کریں کسی اونچی جگہ کے اوپر کہ پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں آگ تو مجوسی جلاتے ہم ان کی طرح نہیں کر سکتے. کہا یا رسول اللہ ناقوس سینگ بجاتے ہیں اور اس کی آواز دور تک جاتی ہے وہ بجا لیتے ہیں. فرمایا نہیں وہ یہودی بجاتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. مختلف تجاویز آئی لیکن بات بنی نہیں تو دروازہ کیوں کھولا ہے دروازہ بند کریں دروازے کو بند کریں. میں نے کہا تھا اس کو روک کریں باہر نظر آئیں لوگ جو بیٹھیں گے تو نظر آئیں دروازے کو بند کریں. بات بند نہ سے مجلس اسی طرح برخاست ہو گئی. کوئی سمجھ نہ آئی کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو بلایا کریں نماز کے لیے جماعت کے لیے. صبح ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا اذان کا ٹائم نہیں ہوا تو ایک صحابی دوڑا چلا آیا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگا یا رسول اللہ رات کو مجھے خواب آیا ہے اور خواب میں میں نے ایک انسان نیک کو دیکھا ہے تو اس کے ہاتھ میں سینگ تھا وہ بجانے والا ناقوس. میں نے اس کو کہا کہ یہ مجھے دے دو. اس نے کہا کیا کرو گے. میں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے بجایا کریں. فرمایا نہیں یہ چھوڑو اس کو کیا تمہیں میں کوئی اور چیز نہ سکھا دوں. کہا بتاؤ. تو یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں. فرمایا بتاؤ کیا کلمات سکھائے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پوری اذان سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے. تمہاری آواز اچھی نہیں ہے تو وہ فلاں کی آواز بلند ہے آپ اس طرح کرو کہ اس کو بتاتے چلے جاؤ اور وہ آذان دیتا چلا جائے. اتنے میں ایک صحابی اور بھاگتا چلا آیا. ادھر اذان شروع ہو گئی. ایک صحابی اور بھاگتا چلا آیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے یہ کچھ دیکھا ہے تو اس آدمی نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے. آج کے بعد ہمارا نماز کے لیے بلانے کا طریقہ کار یہی ہوگا. وہ آذان کی ابتدا اس طرح ہوئی اور آذان اللہ نے ہمیں صحابہ کے ذریعے سکھائی. آج تک یہ آذان اسی طریقے سے ہو رہی. لیکن آذان ایک ایسی عبادت ہے ایسا شعائر اسلامی ہے جس کے ذریعے سے آپ اتنے بڑے بڑے ثواب کما سکتے ہیں کہ اتنے ثواب کسی اور جگہ پہ نہیں. جتنا ثواب و اجر آذان کے ساتھ ہے جتنیاں نیکیاں آذان کے ساتھ ملتی ہیں آذان کی وجہ سے اتنی کسی اور وجہ سے نہیں مل سکتی. آذان جب ہوتی ہے تو اس وقت خواہ بادل نخواستہ انسان چل پڑتا ہے مسجد کی طرف. سنتیں ادا کرتا ہے فرائض ادا کرتا ہے رکوع و سجود کرتا ہے بعد جماعت مل کر کے نماز ادا کرتا ہے.
قدم کے ساتھ قدم جوڑنے کا موقع ملتا ہے، ثواب و اجر ہی۔ اذان کے ساتھ اتنی نیکیاں وابستہ ہیں، اذان ہی کے ساتھ جمعے کا خطبہ وابستہ ہے، اذان ہی کے ساتھ اللہ رب الجلال نے بڑی بڑی نیکیاں رکھی ہیں۔ تو اذان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی ہے، اس کا ثواب ہوا جا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ممبر کے اوپر تشریف فرما رہے تھے اور اذان شروع ہوئی۔ اب اذان دینے والا اذان دے رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا، میں بھی گواہی دیتا ہوں، واشہد ان محمد رسول اللہ وانا، میں بھی گواہی دیتا ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جواب دیا، کہنے لگا لوگوں نے سنو، میں نے اسی طرح خطبے پہ بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے ہوئے سنا، جس طرح تم نے مجھے سنا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود آذان کا جواب دیتے تھے اور کہتے تھے انا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان کی وہ سنتیں جو ہمارے لیے ضروری ہے اذان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کو یاد رکھنے والی بات ہے۔ اس سے ہم بڑے قاصر ہیں، دور ہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں اس ثواب و اجر کا، یا اذان کے ساتھ کیا سنتیں وابستہ ہے، کیا حکم ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان و دینے والا اذان دے تو اس وقت تم بھی وہی کلمات کہا کرو جو وہ کہتا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین فرمایا کرتے تھے کہ جب اذان شروع ہوتی تھی تو ہم ایسے خاموش ہو کر کے اذان کو سنتے جیسے ہم قرآن سنتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ فوراً۔ آج کے ہمارے اس دور میں تو اسلامی نظریہ بہت کم ہو گیا ہے، اسلامی لوگ کم ہو گئے ہیں، نام کے ہم مسلمان باقی ہیں، اس لیے قرآن مجید کے وقت بھی خاموشی نہیں ہوتی ہمارے یہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اذان کے وقت ایسے خاموش ہو جاتے تھے، مجھے یاد ہے ہماری بڑی بزرگیاں اگر سر ننگا ہوتا فوراً سر کو ڈھانپ لیتی، گھر کے اندر بھی اذان ہو رہی ہے، خاموش ہو جاتی تھی، ہمیں مارا پیٹا کرتی تھی، خاموش ہو جاؤ اذان ہو رہی ہے۔ اور آج اگر گانے بھی سن رہا ہے، گانے بھی لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی کبھی نہیں بند کرے گا اذان ہوتے ہوئے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ جو اذان دینے والے ہیں یہ تو بہت ثواب ان کو ملے گا۔ حضور نے فرمایا اذان دینے والے قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، لوگوں کے اندر نظر آئیں گے کہ یہ مؤذن ہے مسلمانوں کے، یہ مؤذن ہے مسلمان۔ یا رسول اللہ اذان دینے والے ثواب لے جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال المؤذن، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے، تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے۔ اور جب وہ کہے اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
قال اشهد ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تم بھی کہو میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 5 وقت میں 5 ٹائم میں سارے کام روک کر کے یہ گواہی دینی ہے، اور فرمایا جب وہ کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ نماز جو تمہیں نظر آ رہی ہے مشکل نماز نہیں ہے، مارکیٹ میں کامیابی کو تلاش کرنے والے، تیرا مال بکے تو کامیابی سمجھنے والے، تو بھاگ دوڑ کر کے اپنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کر کے کامیابی تلاش کرنے والے، حی علی الفلاح، تجھے کامیابی دینے والا رب بلا رہا ہے تمہیں یہاں کامیابی دے، تو فرمایا فقولوا لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی اور بدی کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت، بدی سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک، عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے خزانہ ہے، اس کے ذریعے سے اپنے مالک سے خاص قوت حاصل کرو، طاقت حاصل کرو، جو لوگ اذان کا جواب دینے لگ جائیں اللہ انہیں نماز کی اتنی توفیق دے گا وہ حیران ہوں گے کہ کیسے توفیق دے رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے بس کی بات نہیں ہے پہنچنا، میرا اللہ مجھے پہنچائے گا، اور جب وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی میری بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی میرا قرض دور نہیں کر سکتا، کوئی میری دکان نہیں چلا سکتا، کوئی میرا کاروبار نہیں چلا سکتا، وہی چلائے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جو آدمی اذان کے بعد آخر میں کہے قال لا الہ الا اللہ من قلبہ دخل الجنہ، جو سچے دل سے یہ آخر میں کہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اذان کے ذریعے جنت میں داخلہ، جی ہاں میرے بھائیوں، اذان کے ذریعے داخلہ جنت میں۔ ابھی نماز نہیں پڑھی اس نے، نماز کے لیے ابھی نکلا نہیں، صرف اس نے کان لگا کر کے اذان سنی ہے، اذان کا جواب کیا ہے، اور جب آخر میں وہ دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ نہیں ہے دل میں فلاں بابا بھی ہے، فلاں کر سکتا ہے، فلاں کرنے والا بھی ہے، فلاں جو ہے وہ میری ساری بگڑی بنانے والا بھی ہے، اور یہ تعویذ بھی کچھ کر سکتا ہے، اور ساتھ میں کہے لا الہ الا اللہ، تو کبھی وہ سچا دل نہیں ہے، جھوٹا دل ہے، اللہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے، اللہ کبھی قبول نہیں کرے۔ سچا دل یہ ہے سب طرف سے اسے نا امیدی ہے، ذرہ برابر کسی ولی کتب شہید نبی کسی پر اسے ذرہ سی بھی امید نہیں ہے، جو کرنے والا ہے اللہ کرنے والا ہے، اس دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔
اللہ اکبر۔ اب آذان کی جو دوسری سنت ہے، پہلی سنت کیا ہے کہ آذان کا جواب دینا، جیسے مؤذن کہتا ہے ایسے ہی کہنا ہے۔ البتہ جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی ساری اذان کا جواب اسی طرح دینا ہے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ دوسری سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سنے اور یہ کہے من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، جو آدمی یہ کلمات سنے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت یہ کہے دوران آذان یہ کہے، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ساتھ میں یہ کہے رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب مان کر، اللہ کو اپنا رب مان کر، پالنے والا مان کر۔ میری دکان مجھے پالنے والی نہیں ہے، میرا کاروبار مجھے پالنے والا نہیں ہے، مجھے میرے بچوں کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، یاد رکھنا تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، تمہاری اولادوں کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، یہ تم کما کے نہیں لا رہے، ہم چاہیں تمہارا رزق بند ہو جائے کہاں سے لاؤ، ہم دیں گے۔ تو یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو اپنا پالنے والا مان کر کے راضی ہو گیا، جیسے مجھے اس نے دیا ہوا ہے رکھا ہوا ہے، الحمدللہ، اللہ کو اپنا رب مان کر کے میں راضی ہو گیا، اور محمد رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، اپنا پیر، اپنا مرشد، اپنا امام، اپنا مقتدا مان کر کے میں راضی ہو گیا۔ نہیں مجھے ساری باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن یا رسول اللہ مجھے آپ کی داڑھی اچھی نہیں لگتی، اچھی لگتی ہیں ساری باتیں مگر لباس مجھے اچھا آپ کا نہیں لگتا، مجھے اچھی لگتی ہیں ساری باتیں لیکن یا رسول اللہ میں پردہ نہیں کر سکتی، مجھے اچھی لگتی ہے ہر بات مگر میں بائیں ہاتھ کے ساتھ بھی کھاتا ہوں، مجھے ساری باتیں اچھی نہیں لگتی۔ نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد رسولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، اپنا پیر، اپنا مرشد۔ میرا پیر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیر وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات مانی جائے، مشکل ہو آسان ہو، جان جا رہی ہو تب بھی اپنے پیر کی بات کو نہ چھوڑے، وہ صرف محمد علیہ السلام ہے۔ برے ہیں وہ لوگ جو آج کل اپنے میں سے ہی کسی کو پیر بناتے ہیں اور پھر اس کی باتوں کے اوپر جان دیتے ہیں، اپنی ماں تک کو قتل کر دیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے نیٹ کے اوپر پاکستان کے اندر مسلمان اپنی ماں کو قتل کرتا ہے، کیوں؟ مجھے پیر نے کہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھانجے بھانجی کو قتل کر دیا، کیوں؟ پیر نے کہا ہے۔ اپنے میں سے کسی کو پیر بناتے ہیں اور پھر اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ پکڑا جائے تو یہ جھوٹا ہے، یہ 2 نمبر ہے، نہ پکڑا جائے تو 1 نمبر ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہمارے عقیدے ہیں؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر مانے، مرشد مانے، مقتدا مانے، ان کو تلاش کرے، ان کے
پیچھے چلے، اس پر راضی ہو گیا، کسی اور کی اسے ضرورت نہیں ہے، اسے شیطان آ کے بھی کہے کہ تیرے محمد علیہ السلام نے یہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے آمنا و صدقنا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور میں عمل کروں گا، صرف اتنا معلومات کرے گا کہ ہاں میرے محمد علیہ السلام نے یہ کیا ہے، یہ کہا ہے، تو وہ مان لے گا۔ اس کی ساری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اپنے نبی کی سنتوں کو تلاش کرتا ہے، پھر ان پر مر مٹتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو کچل دیتا ہے محمد علیہ السلام کی سنتوں پر۔ اور فرمایا ساتھ میں یہ کہتا ہے وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو اپنا دین مان کے میں راضی ہو گیا، اسلام کو اپنا اڑنا بچھونا بنا کر کے میں راضی ہو گیا، اسلام میرے لیے کافی ہے، وہ فلاں بڑے اچھے ہیں، فلاں کے قانون اچھے ہیں، نہیں، میرے لیے اسلام کا قانون اچھا ہے، مجھے صرف اسلام کا قانون چاہیے۔ میرے بڑے حکمران نفاق میں ہوں، جو مرضی یہ کرے، اس اسلام کے خلاف اسے نافذ نہ ہونے دے، سود تک کو ختم نہ ہونے دے، لیکن میں اس اسلام کے اوپر جان دیتا ہوں اور میں اس اسلام کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، جو میرے محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں زندگی ہے، اسی میں آخرت ہے، وہ بس ہے اور آخر ہے، اس کے اوپر راضی ہو گیا، مجھے کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے، اس قانون کے ہوتے ہوئے میرے لیے یہ قانون کافی ہے۔ اور صرف یہ زبانی دعویٰ نہیں، جب اسے کوئی عام مولوی کہتا ہے یہ تیری بہن کا حق ہے اور اسلام نے مقرر کیا ہے، دے دو، تو وہ پھر یہ نہیں سوچتا کہ مال جائے گا، میں اتنا بڑا مال ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے، میں کیسے دے دوں، وہ کہتا ہے نہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، دے دو، یہ راضی ہوتا ہے، یہ ہے راضی ہونے والا اسلام کے اوپر۔ اور فرمایا جو آدمی یہ بات کہے غفر لہ ذنبہ، اذان کے دوران ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک سنت پر عمل کیا، ساری اذان کو کا جواب دیا، تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے، جو آخر میں لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہتا ہے۔ اور اگر اذان کے دوران جب یہ کلمے آتے ہیں تو اس وقت یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، تو فرمایا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، غلطیاں، خطائیں، جو کہتا ہے میں بڑا گناہگار ہوں، فرمایا میرے نبی نے یہ کر تیرے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو کب گناہگار ہے؟ تو 5 وقت میں اپنے گناہوں کو صرف اذان کے ذریعے سے معاف کروا سکتا ہے، ابھی نماز تو باقی ہے، اور تو جنتی بن سکتا ہے صرف اذان کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری سنت اذان کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم اذان سنو تو اس اذان دینے والے کی اذان کا جواب دو، جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اور جب اذان ختم ہو جائے ثم صلوا علی، پھر میرے اوپر درود بھیجا کرو، مجھ پر درود ابراہیمی پڑھو، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، اس لیے کہ جو آدمی میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تم مجھ پر ایک بار رحمت کی دعا کرو گے، رحمت کی دعا کرو گے، درود اللہ کے نبی کے لیے تم ایک دفعہ رحمت کی دعا کرو گے، اللہ سے مانگ کر کے دو گے، میرا اللہ تم پر 10 مرتبہ رحمت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تم ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ 10 دفعہ تم پر رحمت کرے گا۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر تم میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرو۔
وَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، بے شک یہ ایک مقام ہے جنت کے اندر، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، وہ صرف اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک بندے کے لیے ہے، ایک مقام ہے، کسی ایک کو اللہ قیامت کے دن دے گا۔ وَأَنَا أَرْجُو، اور میں گمان کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا، اللہ وہ مقام مجھے دیں گے، ان اکون انا ہوا، وہ میں ہی ہوں گا۔ فرمایا فمن سأل لي الوسیلۃ، جو میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا اللہ سے اذان کے بعد، حلت له الشفاعۃ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اور میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا۔ اب وسیلے کا سوال کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں وسیلے کا سوال، وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اذان کے بعد اللہ کے نبی کا وسیلہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ اتنا بڑا شرک ہے، اللہ کے نبی تو اس کا نہیں کہہ سکتے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کے نبی کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتے ہیں، اللہ کی نبی کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دعا سکھلائی جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال، جو یہ کہے حین یسمع النداء، جب اذان سنے تو یہ کہے اللہم رب، اے ہمارے رب، هذه الدعوت التامہ، اس مکمل دعوت کے رب۔ آسان ایسی مکمل دعوت ہے جس کے اندر توحید بھی ہے، اسلام سارا مدون ہے اس کے اندر، اسی کے ذریعے انسان مسلمان ہوتا ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے اذان کے اندر، اس لیے اس کو کہا گیا اے مکمل دعوت کے رب، سونی کامل دعوت کے رب، پیاری دعوت کے رب۔ وہی کہے گا جو سنے گا غور کے ساتھ، جس کو اذان ہوتے ہی غصہ آ جائے، جس کو اذان ہوتے ہی دماغ میں کچھ ہونے لگ جائے، جس کو اذان سن کر کے اسے برا لگنے لگ جائے، جو اذان سن کر کے جناب گالیاں بکنے لگ جائے، وہ نہیں۔ فرمایا وہ آدمی جو اذان سنے اس کا جواب دے اور پھر اس کے بعد جو کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اس مکمل دعوت کے رب، والصلاة القائمہ، اے اس قائم ہونے والی نماز کے رب جس کے لیے آغاز دی گئی ہے، کبھی فجر، کبھی ظہر، کبھی عصر، کبھی مغرب، کبھی عشاء، اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اے اس قائم ہونے والی نماز کے رب۔ یہ دعوتیں جو دی گئی ہے آزان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا رب کون ہے؟ آزان کا رب کون ہے؟ اللہ رب ہے آزان کا۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی طرف سے اذان کی آواز آئے، ایسے نہ کہا کرو کہ یہ فلاں کی اذان ہو رہی ہے، فلاں برے لوگ ہیں، استغفر اللہ، یہ دیکھ جو اذان کی آواز ہے یہ تو میرے رب کی ہے نا، یہ اللہ کی ہے۔ فرمایا وہ جو کہتا ہے اے اس دعوت تام کے رب، اے قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی محمد الوسیلہ، محمد کو وسیلہ عطا فرما علیہ السلام، اے اللہ محمد علیہ السلام کو وسیلہ عطا فرما، والفضیلہ، اللہ ان کو فضیلہ عطا فرما، وبعثہ مقاما محمودا، اللہ انہیں مقام محمود پہ مبعوث فرما، مقام محمود جو تو نے آخرت میں رکھا ہوا ہے، مقام محمود المحمود للذی وعدت، جس کا تو نے وعدہ انہیں دیا ہے اللہ، اس مقام پہ انہیں مبعوث فرما۔
پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ وسیلہ کیا ہے اور فضیلہ کیا ہے؟ فرمایا وسیلہ تو وہ مقام ہے اور فضیلہ وہ جو سیڑھی ہے جس پہ چل کے میں اوپر پہنچوں گا اس مقام تک، عالی اوپر مقام ہوگا، یہ وہ راستہ ہے۔ اللہ سے اس راستے کا بھی تو سوال کرنا ہے میرے لیے، اللہ آسان کر دے وہاں پہنچنا، اور وہ جو مقام ہے اس کا بھی سوال کرنا ہے، اور آخر میں پھر اللہ وہ جگہ جس کے تو نے خود انہیں وعدہ دیا ہے محمد علیہ السلام کو، اس مقام پہ انہیں فائز فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن قیامت کے دن اگر محمد علیہ السلام آ جائیں میرے لیے سفارش کرنے کے لیے، میری خوش قسمتی کی انتہا ہو جائے گی۔ اللہ کے پاس آ کے کہیں یا اللہ اس مولوی کو بخش دے، اللہ اکبر، آپ میں سے کسی کا نام لے یا اللہ ان کو بخش دے، یہ اذان کے وقت میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرتا تھا، بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے کہ نہیں محمد علیہ السلام آپ واپس چلے جائیے، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ سبحان اللہ، مومنوں کہاں سوئے ہوئے ہو، کس جگہ سے تم اللہ کے رسول کے قریب نہیں ہو سکتے؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے نبی کے لیے، اللہ تو نے وسیلہ عطا فرما، فضیلہ عطا فرما، مقام محمود پہ فائز فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اتنی بات کہے گا اذان کے بعد درود پڑھتے ہوئے، میرے لیے تیرے لیے شفاعت ضروری ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اذان کا جواب دینا، اور اذان کے جواب کے دوران اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یہ پڑھنا، اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ دعا پڑھنا، ثواب کیا کیا ملے گا؟ نمبر 1، اذان دینے والا جو اذان دے رہا ہے اتنا ثواب اللہ ہمیں دے گا، اس کے طریقے سے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے گا، اللہ ہمیں جنتی بنا ڈالے گا، اور نبی علیہ السلام کا درود جب پڑھیں گے اللہ ہمارے اوپر 10 مرتبہ رحمت فرمائیں گے، اور جب وسیلے کی دعا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے ضروری ہو جائے گی قیامت کے دن۔ یہ 5 ضروری سنتیں ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ نے قرآن مجید میں 2 دفعہ اذان کا ذکر کیا۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب اذان ہوتی ہے تو یہ لوگ اذان کو مذاق بنا لیتے ہیں، تماشا بنا لیتے ہیں۔ یہ کافروں کا ذکر ہے، برے لوگوں کا ذکر ہے کہ اذان کے بعد وہ مذاق کریں گے، جو جا رہا ہے اس کو بھی کہیں گے ہاں ہو گئی یہ تیری اذان، جا۔ تنزیہ، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ کس نے بلایا ہے، اللہ عرش والے نے، اور یہ اتنا تکبر کر رہا ہے، غرور اللہ کی عبادت سے، اور یہ دعوت، یہ اذان کس لیے ہے؟ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اللہ کی عبادت، یہ اس لیے اذان ہوئی ہے، اور اس نے زندگی کا مقصد کس کو بنایا ہوا ہے؟ صرف کھانا پینا، جانوروں کی طرح۔ جانور بھی شاید اللہ کو کسی وقت یاد کرتے ہو، لیکن یہ بدبخت اذان کے وقت مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے میرے بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ ارے مومن ہے تو، مسلمان ہے تو کورونا کی وجہ سے تیرا ثواب نہیں رکے گا، تیرا بینک بیلنس بند نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا، کچھ وقت تیرا مسجد میں زیادہ لگ جائے گا، عبادت میں زیادہ لگ جائے گا، تو خسارے میں کبھی نہیں جائے گا۔
اور تو خسارے میں اس وقت جاتا ہے جب صرف دنیا دار بنتا ہے اور تیری دنیا بھی گئی اور تیری آخرت بھی گئی۔ اذان سن کر کے مذاق کرنے والے، اذان سن کر کے اذان کا مذاق اڑانے والے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بعض دفعہ کفر کی طرف انسان چلا جاتا ہے، ایسا جملہ بول دیتا۔ اور فرمایا یہ لوگ جو اذان سن کے تماشا بنا لیتے ہیں، اذان کو مذاق کرتے ہیں، ایک جگہ اللہ پہ قرآن مجید میں سے ذکر کیا اور دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان ہو جائے تو تم دوڑے چلے آؤ اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ خرید و فروخت کو، کام کاج کو فوراً ختم کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ اگر تم کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو، کچھ ایمان دین رکھتے ہو، یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ دوسری جگہ یہ ہے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، اب ہماری مرضی ہے کہ اذان سن کر کے لبیک کہیں اس دعوت کے اوپر اور دامن سکھنے چلے آئیں اللہ کی عبادت کی طرف۔ مجھے اللہ نے بلایا ہے، میں ادھر جا رہا ہوں۔ یا مرضی ہے کہ اس کا مذاق اڑائیں، خاص زبان کے ذریعے یا عمل کے ذریعے نہ جائیں۔ چھوڑو یار، نماز پڑھیں گے پھر۔ یا یہ کہ ہماری مرضی ہے کہ اذان سن کے لبیک، اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بلانے پہ آئیں وہ حیران ہوں گے اللہ نے رزق کس کہاں سے دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی حق سچ کے اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا۔ ہر دکھ تکلیف کھول دوں گا، راستے کھل جائیں گے۔ کہاں سے رزق دے گا؟ میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ تو لاک ڈاؤن ہو گیا، بند ہو گیا سارا کچھ، رزق کہاں سے آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تو فکر نہ کر، میں تجھے رزق دوں گا اور ایسی جگہ سے دوں گا تو سوچ بھی نہیں پائے گا جہاں سے میں رزق دوں گا۔ تو مجھ سے ڈرنے والا بن جا، تقوی والا بن جا، نمازوں کی طرف آ جا۔ بند ہے مارکیٹیں، لوگ رو رہے ہیں لیکن مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں کی طرف نہیں آتے، اللہ کی طرف نہیں آتے اور سمجھتے ہیں میں کما رہا ہوں تو اس لیے آ رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیرا یہ یقین ہی بہت برا ہے۔ نہیں، کیونکہ اللہ دے رہا ہے تو تب آ رہا ہے۔ بھلے میں محنت کروں، وہ جو مزدور سارا دن بیلچا لگاتا ہے وہ مجھ سے زیادہ محنت کرتا ہے، اس کو کیوں نہیں مل گیا؟ یہ میرے اللہ کی دین ہے۔ تو جب اللہ کی دین ہے تو اللہ کو راضی کرو، اللہ تمہیں اور دے گا۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تم میرا شکریہ ادا کرو میں اور دوں گا۔ اور اگر تم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، اس پر بوجھ بنے گا میری نماز، میں اس کے رزق کو کم کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے لوگوں میں فرما، برے لوگوں میں نہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب الجلال اس بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے جس نے یہ صبر بچھائی۔ اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، اللہ رب الجلال ہم کے اپنی ناراضگیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنی موافقت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نمازی بنا دیجئے، اے اللہ ہماری روزیوں کو کم نہ کیجئے، اللہ ہماری روزیوں کو بڑھا دیجئے، اے رب الجلال ہمارے مقروض لوگوں کے قرض کو دور فرما دے، اللہ جن پر ان کی بچیوں کے بوجھ ہے اللہ ان کے بوجھوں کو آسان فرما دے، اے رب الجلال ہمارے بچوں کی تقدیروں کو اچھی فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بنا دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان مجبور مقہور ہے اللہ ان کی مدد فرمائیے، اللہ جو ہمارے خلاف کوئی بات کرے اللہ کوئی کام کرے اللہ اس کو اپنی ڈال دیجئے، اے اللہ ہمارے ملکوں کے خلاف اسلامی ممالک کے خلاف جو کوئی قدم اٹھائے اے اللہ تو اس کو دلیل رسوا فرما دیجئے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔